بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چکوال کا پروگرام آمنا سامنا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مختلف سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیمیں متحرک ہیں۔ ہر تنظیم کے اپنے مقاصد ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں میں ایک عالمی روحانی تنظیم کاروان ناجیہ کے نام سے یہاں کام کر رہی ہے۔ اس کاروان ناجیہ یہ کیا ہے، اس کا یہ نام کیوں ڈالا گیا اور اس کے کیا مقاصد ہے، اسی حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے کاروان ناجیہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت پیر ظفر منصور صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ حضرت صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنا چکوال چینل کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو عالمی روحانی تنظیم کاروان ناجیہ ہے، اس کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ ذوالفقار میر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وساطت سے اور دوسرا جو ہمارا میڈیا ہے ان کے وساطت سے یہ میرے دل کے ارمان اور جو میرا چاہت ہے وہ بطور خاص عالم اسلام اور بطور عموم عالم انسانیت تک پہنچ جائے۔ تو باقی آپ کی سوال کا جس کا تعلق ہے، تو کاروان ناجیہ کوئی تنظیم یا تحریک نہیں ہے۔ ناجیہ اس عمل کا نام ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو، یعنی کہ شر سے نجات، جنگ سے نجات، حسد سے نجات، ظلم سے نجات۔ ناجیہ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا انسانیت کے اندر عدل، امن اور انصاف رائج ہو، اور اس عمل کے لیے آپ نے بنیاد کے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں مصروف عمل ہوں آج تک۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو آپ نے مقاصد بتائے ہیں کاروان ناجیہ کے، بڑے ہی اہم اور زبردست اس کے مقاصد ہیں۔ آپ جتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو کامیابی مل رہی ہے؟ یہ کاروان ناجیہ کا 4 بنیادی مقاصد ہے جی۔ نمبر 1 خاتمہ فرقہ واریت، نمبر 2 وحدت امت، نمبر 3 اصلاح سیرت یعنی کردار سازی، نمبر 4 فلاح انسانیت۔ اور اس میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ ملک پاکستان میں جن لوگوں تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے سب نے ان کو لبیک کہا ہے، رد کسی نے نہیں کیا، اور الحمدللہ سب نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ صرف نہیں کیا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ عملی جدوجہد میں اس مقاصد اور ارمان کی پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ الحمدللہ مصروف عمل ہے۔ اچھا حضرت صاحب، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے سیاسی حوالے سے ہوں، مذہبی حوالے سے ہوں، فلاحی حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے، ان کے مختلف ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، پھر اس ملک کے مختلف شہروں میں ان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ کیا کاروان ناجیہ نے بھی اس حوالے سے کوئی شاخیں قائم کی؟ الحمدللہ کوئی ایسے، ہمارا تو ایک روحانی مشن ہے، جس طرح تنظیمی کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام ان سے تھوڑا مختلف ہے۔ جی۔ وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کی طول و عرض میں ہمارا ذمہ دار لوگ ہے کاروان ناجیہ کا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک جگہ ہر شہر میں، ہر جگہ میں جدھر جدھر ہمارا رسائی ہوا ہے بنایا ہے، اس مشن کی فلاح کی خاطر، کامیابی کی خاطر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کام بڑا زور شور سے جاری ہے، اور الحمدللہ دن بدن ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کو واضح کروں کہ ہمارے کام جو ہے نا یہ باتوں تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے مشن میں ایسے ہم نے ایک درمیانہ راستہ جو کہ ساری انسانیت اس پر متحد ہو سکتا ہے اختیار کیا ہے کہ اس میں اہل تشیع، اہل حدیث حضرات، اہل دیوبند حضرات، اہل بریلوی حضرات وغیرہ
جی ہماری مشن کے ساتھ، ہماری کردار کے ساتھ، ہماری دعوت کے ساتھ صرف متفق نہیں ہے، سب ساتھ دے رہے ہیں. اور جو لوگ اس مشن کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں انہوں نے الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے میر صاحب کہ انہوں نے یہ نام ختم کر دیا کہ میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں. سب اس بات پر متفق ہے کہ ہم سارا مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، دین ہمارا اسلام ہے اور قرآن ہمارا قانون ہے. ہم قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں الحمدللہ دن بدن تیزی آ رہا ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تنظیم کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اس کے جو ہمدرد ہیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. بالکل، آج تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیے، حتیٰ کہ کچھ حضرات سیاسی، سماجی اور مذہبی لوگ سب اس مشن کے ساتھ الحمدللہ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں، سب اس مشن کے ساتھ متفق ہیں. اچھا اظہر صاحب، یہ میں پھر اس بنیاد کی طرف آؤں گا کہ اس مشن کا آغاز کس سن میں ہوا، کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے باقاعدہ اس کا آغاز؟ میں نے عرض کیا ہے جی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ مشن میں نے شروع نہیں کیا، اس کا آغاز تو بہت پرانا ہے. یہ مشن میرے آبا اور اجداد کا تھا. یہ مشن میرا یعنی کہ ایک خاندانی، یہی ہمارا جو ہے نا وہ سب کا ارمان ہے، وراثت میں ملا ہے. لیکن پاکستان میں جب سے میں نے ہجرت کی ہے اللہ کی فضل سے اور پاکستان آیا ہوں، تقریباً سن تو مجھے یاد نہیں 32 سال ہو گئی. 32 سال سے اس طرف جو ہے نا اس ملک میں یہ مشن جاری. اچھا اظہر صاحب، تنظیم کے حوالے سے ہم نے بہت سے پروگرام کور کیے ہیں اور اس میں بالخصوص جو گزشتہ سال سیلاب آیا تھا، پھر اس کے بعد زلزلے کے حوالے سے یا اور کوئی کرائسس ہو تو ہم نے اس تنظیم کو بڑے فرنٹ لائن پہ پایا ہے. جی آپ یہ بتائیے گا کہ اس تنظیم کی جو فلائی سرگرمیاں ہیں کیا وہ اب بھی جاری ہیں؟ جی الحمدللہ. عرض یہ سے آپ کی خدمت میں میر صاحب کہ پہلے بھی جو ہم سے ہو سکا جی ہم نے الحمدللہ اپنا اخلاص جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیے ہے. اور جو فلاح انسانیت کے لیے، دکھی و دلوں کی مداوع کے لیے، غریب اور مظلوم کی دادرسی کے لیے جو حسب توفیق ہمارے پاس کوئی ہے توانائی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہر وقت اس عوام کی خدمت میں ہوگا اور ہم مصروف عمل ہے اس فلاحی کاموں میں. اچھا حضرت صاحب، آپ نے تو اس کو بڑا مختصر کیا ہے کیونکہ میں خود ذاتی طور پر وہ جو کارکردگی ہے تنظیم کے حوالے سے کہوں گا، اس کا گواہ بھی ہوں کہ سیلاب کا معاملہ ہو، زلزلے کا معاملہ ہو تو یہاں سے کئی ٹرکوں کے ٹرک بھر کے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک پل کا افتتاح بھی کیا، وہ بھی ایک فلاحی حوالے سے ہے. لیکن آپ یقینی طور پر اختلاف کی بات نہیں کرتے، فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، لیکن ایک سوال میرے اندر موجود ہے، میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ فلاحی مقاصد کو آگے نہیں لے کے جاتی، وہ فلاحی جو کام ہے اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتی جتنا کہ آپ نے دی؟ میر صاحب، یہ کم وقت میں آپ کو پورا بات تو نہیں بتا سکتا اس لیے کہ ان کے لیے ٹائم ہوگا، لیکن خلاص میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ہماری مذہبی جماعتیں، دینی جماعت اور جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہنما یا لیڈر سمجھے تو وہ اگر میں اور وہ سب اگر سیرت رسول کی طرف دیکھے، حقیقت اسلام کی طرف دیکھے، یہ فلاحی کام اور انسانیت کا خدمت سب سے پہلا میرا اور دوسرا مذہبی جماعتوں کی رہنما اور کارکنان کا فرض ہے، یہ کرنا چاہیے. سوال بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آگے آتا ہے، وہ تو بات ان سے پوچھنا چاہیے. جی صحیح. ورنہ ہم لوگوں کا دوسرے لوگوں کی بنسبت ذمہ داری زیادہ ہے اور اس بارے میں ان لوگوں سے پوچھ کچھ زیادہ ہوگا جن کو دین کا حقیقت، امر نہیں،
اللہ کے احکام کی زیادہ معلومات ہو وہ زیادہ ذمہ دار ہے، اور اس میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اظہر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی تنظیمیں کام کرتی ہیں، چاہے کوئی بھی فلاحی کام ہو، جس طرح ابھی سیلاب آیا ہوا ہے تو ملک کے جو مختلف حصے ہیں وہاں پر متاثرین کے لیے کیمپ لگ جاتے ہیں، جی، تو آپ نے کبھی کوئی چندہ اکٹھا نہیں کیا، کوئی اس حوالے سے کیمپ نہیں لگایا، تو کہاں سے یہ چیزیں آ جاتی؟ جی مہربانی، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سوال میرے خیال میں آپ نے پہلا سال بھی مجھ سے کیا تھا، جی جی مجھے یاد ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کی خدمت میں عرض کی ہے کہ میر صاحب، میں نہ مشن، نہ کاروان ناجیہ کو، نہ اسلام کو، اور نہ اپنے اسلاف کو بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے سوچ سمجھ کے ساتھ دوسرا عام لوگوں سے چندہ اس لیے نہیں مانگا کہ شاید کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ پیر صاحب اب تجارت کرنا شروع کیا ہے۔ تو پھر میری سوچ کے مطابق جو میرا اپنا میرے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، اگر وہ کراچی میں ہے، اگر وہ سندھ میں، اگر بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، سرحد میں ہے، یا امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، فرانس میں، میں نے اپنی وابستگان سے اپیل کی ہے کہ آپ اس مشکل گھڑی میں اپنی مسلمان بھائیوں کو کا ساتھ دے دیں، اور جو آپ سے ہو سکتا ہے حسب توفیق آپ مدد کر لیں۔ تو میں نے یہ مدد اپنی وابستگان سے لیا ہے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی اس میں شامل کیا ہے، اور آئندہ بھی میرا یہی خاکہ ہے۔ میں میر صاحب یہ دین کو اتنا خوار اور محتاج دیکھنا نہیں چاہتا کہ وہ ہر در کے پاس جائے اور بھیک مانگے۔ دیندار لوگوں کے اندر اگر غیرت ہو، اگر ہمت ہو، اگر واقعاً اسلام دوستی اور انسان دوستی ہو، تو ایک جماعت یا ایک تنظیم یا ایک نظام یا ایک ریاست اگر خالص ہو، نیت سے بھی، گفتار سے بھی، کردار سے بھی، نیت کا، گفتار کا اور کردار کا فرق نہ ہو، مقصود اللہ کا رضا، لوگوں کی فلاح اور بہبود ہو، تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ سے میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ہم فی کس 50 روپے اللہ کی رضا کے لیے اس مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہم دل سے نکال دیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی مجبور رہ سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ صحیح بات، بالکل ٹھیک جی۔ اچھا اظہر صاحب، فلاحی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں یا تنظیم نے جو کام کیا ہے وہ تو ہم نے اس حوالے سے گفتگو کر لی۔ اب ہم ملک کی طرف سے آتے ہیں۔ جی۔ ملک پاکستان کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں، بیرونی طور پر بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، جی۔ اندرونی حالات دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں، سیلاب نے مختلف علاقوں کو تباہ کیا ہوا ہے، ڈینگی کا خطرہ وہ سر چڑھا ہوا ہے، فوج سے۔ تو آپ ماشاءاللہ بڑا غور و فکر بھی کرتے ہیں، ایک اپنی سوچ بھی رکھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ملک جو اس مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ جی، بہت اچھی بات ہے، آپ میری بات غور سے سنیں۔ جی۔ یہ مسائل جو ہے، ڈینگی ہے یا مہنگائی ہے یا غربت ہے، سیلاب ہے، یہ کشت خون کا جو بازار گرم ہے، جی، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ میر صاحب اگر حقیقت بات پوچھے، یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہماری زبان پر دعویٰ مسلمانی کا ہے۔ میں کسی کو مخاطب نہیں کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میری زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن عمل کا خوشبو میرے اندر نہیں ہے۔ پنج بنائے اسلام ہم سے چھوٹ گئی، رحم اور عدل ہم سے چھوٹ گئی، حیا اور تقوی ہم سے چھوٹ گئی۔
مصطفیٰ کریم کی لائحہ و شریعت پر عامل نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری کلچر، ہماری زبان، ہماری اذہان غیروں کا اسیر بن چکا ہے. ہماری مکاتب، ہماری مدارس سے ہمارا نصاب چھینا گیا اور مغربی نصاب ہم پر مسلط ہو گئی، اور اس بات کے لیے ہم مسلمان ہو کر کے بہت خوشی کا اظہار کر رہے، اس چیزوں کو ترقی اور پیشرفت کا نام دے رہے. ہمارا ایک پیشوا ہے، ایک رہنما ہے، جو وہ سارا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہم سے ان کا تعلیمات چھوٹ گئی. قرآن سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس کا ترجمہ سادہ سا یہ سے یہ کہ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں بوجہ ان کرتوتوں جو ان لوگوں نے کیا ہے، تاکہ چکھائے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ سزا ان کی بری اعمال کا، شاید یہ باز آ جائے یعنی توبہ کر لے، میری طرف رخ کر لے. اور اس کے بعد علاوہ میرے پاس ایک حدیث میں نے اگلے دن نوٹ کیا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت غنیمت کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، غیر دین کا علم پڑھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو نزدیک کرے اور اپنی باپ کو دور رکھے، مساجد میں آواز ظاہر ہو یعنی مناظرے شروع ہو، لڑائی شروع ہو، فاسق اور فاجر شخص اپنے قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا سردار ذلیل اور کمینہ شخص ہو، آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والا اور باجے ظاہر ہو اور شراب پی جائے، اس امت کی پچھلی اگلوں کو لعنت کرے. اس وقت سرخ ہواؤں کا، زلزلوں کا، زمین میں دنس جانے کا، صورتوں کی تبدیل ہو جانے، پتھروں کے برسنے اور پے در پے نشانی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، جیسے جواہر یعنی تسبوں کا اور اس کے دانے پہم گرنے لگے. اب آپ بتائے کہ اس علامات سے باقی کیا چیز رہ گئی؟ سب نظر آ رہی، سب نظر آ رہے. تو اس سے ثابت ہے کہ اگر آج بھی ہم نے اللہ کی طرف رخ کیا، اللہ کی طرف بازگشت کیا، اس بات کا یہ جواب تھوڑا لمبا ہوگی لیکن تھوڑا سی وقت دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر آپ نے مجھ سے بندگی کا صدق اور صفا کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پھر میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل وعملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا ہے، ایمان لایا ہے اور توبے کے بعد نیک عمل کیا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں پر تبدیل کر دوں گا، میں ان کو معاف کر دوں گا، اس پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ غمگین نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ محتاج نہیں ہوگا. آج ہم غیروں کا روپ کے نیچے، کل غیر ہمارے روپ کے نیچے تھے. حضور نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ آپ میری بات سنیں، آپ ظالموں اور غیروں سے مت ڈرے، 70 میل دور دشمن مجھ سے خوفزدہ ہوتا ہے. آج ہم 1000 میل دور دشمن سے خوفزدہ ہے، ہمارے اذہان پر حکومت کر رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم سے حقیقی اسلام چھوٹ گئی. ہم مسلمان ہونے کے بجائے بریلوی ہو گئی، دیوبندی ہو گئی، پنجپیری ہو گئی، شیعہ ہو گئی، اہل حدیث ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا بن گئی.
مسلمان نہیں رہے. جی جی اگر صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ جو اس کا جواب دیا ہے تو اس سے بالکل ثابت ہو گیا کہ یہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. اگر ہم آج بھی یہ جو ہماری قوم ہے مسلمان ہے رائے راست پر آ جائے تو کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت صاحب دیکھا یہ گیا کہ جب بھی کوئی تنظیم تھوڑی سی متحرک ہو اس کے کارکنان کی تعداد بڑھے اور اس کا اثر رسوخ بڑھے تو سیاسی جماعتیں بڑی متحرک ہو جاتی ہیں, سیاسی لوگ بڑے رابطے شروع کر دیتے ہیں. جی آپ سے بھی کسی نے رابطہ کیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے کسی لیڈر نے؟ جی کچھ لوگ رابطے کر رہے ہیں. جی جی تو آپ کا کیا جواب آپ نے ان کو دیا ہے؟ میرے جواب ان سے کے ساتھ یہی ہے کہ سیاست میرا مشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا مشن انسانیت کا خدمت ہے اور جو اس در پہ آتا ہے میں اس کو دین حق کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں ان کے ساتھ ہوں جو دین اسلام پر عمل کر لے, ان کے خلاف ہوں جو دین سے دور ہو. صحیح ہے. یعنی آپ نے یہ جو جواب ہے سب سیاسی جماعتوں کو یہ سب سیاسی مذہبی سماجی سب کے لیے یہی جواب ہے میرا وہ دوست ہے جو اللہ اور رسول کا فرمان بردار ہو. آپ اس سیاست کے قائل نہیں ہیں جو اب موجودہ نہیں, یہ سیاست کو میں رد نہیں کرتا. جی سب سے بڑا سیاستدان ہمارا پیشوا ہے. جی سیاست وہ ایسی سیاست ہونا چاہیے فہم, دانائی, انصاف, تدبیر, حکمت, سچائی, ہمدردی, غمخوری, دوسروں کے لیے زندہ رہنا. یہ سیاست کی حقیقت ہے. دوسروں کو مصیبتوں سے نجات دلوانا, دوسری کی مشکلات کو حل کرنا, معاشرے میں یا ملک میں نظام امن قائم کرنا, سب کے ساتھ ایک جیسی سلوک کرنا, غریب کے ساتھ, امیر کے ساتھ, عالم کے ساتھ, ایک مزدور کے ساتھ, سب کے ساتھ قانون سب کے لیے برابر ہو. جس نے یہ کام کیا ہے اس سیاست مدار کو میں سلام کرتا ہوں. وہ سیاست کی میں خلاف نہیں ہے. کوئی ملک, کوئی ریاست بغیر ایک تنظیمی ڈھانچہ چل نہیں سکتا ہے. بالکل صحیح. اگر سیاست نہ ہو تو یہ ڈھانچہ بھی نہیں آ سکتا ہے. نہ پارلیمان بن سکتا ہے, نہ وزراء کی تشکیل ہو سکتا ہے, نہ کوئی, یعنی کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. لیکن مقاصد ٹھیک ہو. مقاصد ٹھیک ہو. جی بالکل صحیح ہے. اچھا حضرت صاحب اب تو تنظیم ماشاءاللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, بڑی مقبولیت پکڑ رہی ہے, لیکن شروع میں اپنے چکوال میں بھی بہت سے لوگوں سے سنا کہ بہت سے جو آپ کے مخالفین ہیں مختلف پراپیگنڈا کرتے رہے جماعت کے حوالے. جی جی. تو اب کیا ابھی وہ چل رہا ہے؟ جی وہ جو ہے نا وہ جو مخالفت کر رہا تھا اس کا دو وجوہات تھے. جی جی. تھوڑا بہت, زیادہ نہیں. ایک یہی تھا میر صاحب کہ کچھ دین کے نام پر دکانداری کرتا ہے, وہ لوگ میرا مخالف تھے, لیکن آج وہ بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جس کی جماعت کی مشن, ارمان اور مقصد کا پتہ نہیں تھا, مشکوک تھے. اب ہماری مشن صرف تحریر یا تقریر تک محدود نہیں ہے. میرے وابستگان کا لوگ کردار دیکھتا ہے, عمل دیکھتا ہے. اس سے دوست اور دشمن سارا مطمئن ہے اور کوئی بھی یہ سی چیز نہیں کہ کوئی اعتراض کا انگلی اٹھائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا صاحب اس حوالے سے جس طرح کہ آپ نے گفتگو میں بھی فرمایا ہے کہ فرقہ پرستی کے حوالے سے آپ کے جو خیالات ہیں وہ سب کے سامنے, اور اس پیغام کو بالخصوص بڑی پذیرائی مل رہی ہے. لوگ اس پیغام کو بڑا سراہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹکڑوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں, قوم تو نظر نہیں آ رہی. تو ایسے میں یہ جو آپ کا میسج ہے فرقہ پرستی کے حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے لوگ اس کو بڑی پذیرائی بخش رہے ہیں. جی آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں اس پیغام کے ذریعے کیا ملک میں آپ کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت پہ اس سوال سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آیا ہے, وہ بھی اس سوال کے ساتھ مربوط ہے. ایک وقت کوئی صحافی تھا, اس کا نام مجھ سے بھول گئی, تو وہ پریس کلب میں وہ انٹرویو تھا, شاید ادھر آپ تھے یا نہیں تھے. اس نے مجھے کہا ہے کہ
پیر صاحب یہ جو آپ تبلیغ کر رہے اس سے زیادہ افغانستان میں تبلیغ کرنے کا ضرورت ہے، آپ ادھر کیوں آئے جی، اور ادھر کیا آیا ادھر علماء توڑے؟ میں نے ان سے کہا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک سادہ مثال بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کھانا کاٹ ہے لیکن جب امریکہ جائے تو ادھر ہی روزہ رکھے گا، یہ تو مسلمان کا خوراک ہے، روح کا خوراک ہے۔ تبلیغی دین جدھر بھی ہو تو آدمی ادھر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں علماء نہیں یا دانشور لوگ نہیں، یا ہر مسلمان پر اپنے علم اور توفیق کے مطابق امر نہی کا دعوت جو ہے نا وہ لازم ہے، وہ دینا چاہیے جب تک زندگی ہو۔ تو دوسرا میں نے کہا کہ آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ آپ افغانی ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھو نا میرے دوست، افغانستان نے مجھے جنم دیا ہے اور پاکستان نے مجھے پالا ہے، میرا 64 سال زندگی ہے، 30 سال افغانستان میں گزر چکا ہے اور 34 سال پاکستان میں۔ پاکستان نے مجھے عزت دی ہے، پاکستان میرا گھر ہے دوسرا۔ تو آپ کی سوال کا کیا؟ میں فرقہ پرستی کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا پیغام ہے جی، عوام تو اس کو پیغرائی بخش رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اگلے چند سالوں میں اس کے ذریعے انشاءاللہ انقلاب آئے گا؟ انشاءاللہ میر صاحب، میں نے ایک قول میں نے ایک کتاب کے ابھی چند دنوں میں مہینے سے پہلے انشاءاللہ تعالی شائع ہو جائے گا، اور آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میں نے قول لکھا ہے کہ انقلاب قتل انسانیت نہیں ہے بلکہ حقیقی اور معنوی تبدیلی لانے کا نام ہے۔ جب میرا پیروکار زیادہ ہو جاتا ہے دن بدن، اور الحمدللہ ہو رہا ہے، ہمارا نیت پاک ہو، ہمارا گفتار پاک ہو، ہمارا کردار پاک ہو، یہ ایک نور ہدایت ہے، یہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جائے گا، اور میں پورا مطمئن ہوں۔ پھر آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، محفوظ رہے گا، اغیار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں ہوگا، ادھر امن بھی قائم ہو جائے گا اور غیروں کا آت بھی کٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ کی وساطت سے سیاسی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، ساری اداروں کو، سارے کارکنان کو، مختلف لوگوں کو یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی خاطر اپنے آپ پر، اپنے آئندہ نسلوں پر رحم کر لے، ذات پرستی چھوڑو، حق پرست بن جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اللہ کی قدرت کے بعد اتفاق مخلوق میں سب سے عظیم قدرت ہے، اتفاق میں آپ کا بقائے، نفاق میں بربادی ہے۔ اور اے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں سب کو یہ عرض میرے طرف سے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کر لو، جنگ ختم، پھر قواریت ختم، خونریزی ختم ہو جائے گا۔ اچھا اگر صاحب، ابھی اسی حوالے سے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ تنظیم کی بھی ہم نے گفتگو کی ہے، آپ نے جو ماضی میں کام کیا ہے یا اب کر رہے ہیں، میں مستقبل کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے کوئی ایسے ٹارگٹ مقرر کیے ہیں کہ جن کو اچیو کرنے کے لیے آپ پر امید ہے کہ مستقبل میں تنظیم یہ ٹارگٹ اچیو کرے گی، یہ ٹارگٹ تک پہنچے گی؟ میرا تو ایک سوچ ہے جی، باقی اگر اللہ مدد کرے تو شاید ہم کامیاب ہو جائے اس سوچ میں، اگر اللہ کا مدد نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا تو یہ ٹارگٹ ہے کہ خیبر سے ایک عورت، جوان عورت ٹرین میں بیٹھے اور اس کے پاس کلو کے حساب سے 10 کلو کے حساب سے سونا ہو، ان کے پاس کوئی اور بندہ، اور وہ کراچی میں جائے لیکن کوئی اس کی طرف دیکھ نہ سکے۔ میرا ٹارگٹ یہ ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں چکوال ایک مثالی شہر بن جائے کہ سنہری کا دکاندار شہر گھر آ جائے اور تالا بیچ دینا ختم ہو جائے، ویسے گیٹ کو بند کر لے اور جب صبح ہو جاتا ہے اس کا مال معاف۔ میرا یہ ٹارگٹ ہے، یہ میرا سوچ ہے۔ حضرت صاحب، ابھی آپ نے جو تنظیم کے جو مستقبل کے حوالے سے اہداف ہیں وہ بتائے ہیں، تو یہ اتنے زبردست ہیں کہ یہ تو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ ملک امن کا گہوارہ بنے، یہاں پر حقیقی جو اسلام ہے وہ بھی نافذ ہو، اور امن و امان کی صورتحال کی جس طرح آپ نے تصویر کشی کی ہے وہی حقیقی منظر ہمیں نظر آئے۔ میری دعا ہے کہ آپ یہ جو مقاصد بیان کر رہے ہیں ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھیں
کہ ایسا ہو. گفتگو کو آگے بڑھائیں حضرت صاحب. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہماری سیاسی حوالے سے گفتگو ہوگی, تنظیم کے حوالے سے گفتگو ہوگی, آپ ماشاءاللہ بعمل آدمی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روح کی بالیدگی کے لیے, کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے ملک کو درپیش مسائل کا ذکر کیا ہے تو اس میں سب سے جو بڑی آپ نے بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. روح کی بالیدگی کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے, کیا وظیفہ بتائیں گے, کیا ہم پڑھیں کہ اللہ پاک ہم سے. جی بہت اچھی بات ہے. آپ کی سارے سوالات سے میں اس سوال پر بہت خوش ہوا. وظائف میرے پاس نہیں ہے, ورد و اوراد میں کسی کو نہیں دیتا. میں ایک نصیحت کرتا ہوں, اور وہ نصیحت تو صرف آپ کے لیے نہیں ہے, تو ساری جو آپ کی وساطت سے چینل آپ کا دیکھ رہے تو سب سے میرا دردمندانہ درخواست ہے کہ ان تک پہنچا دو. میرا اپیل یہ سب سے یہ روح کی غذا ہے اور یہ سے میں نجات ہے کہ دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے مسلمان کو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جس کا خدا نے حکم دیا ہے, اس کام سے ہمیں روکنا چاہیے جس کو خدا نے منع فرمایا ہے. حق کا ساتھ دینا, باطل کے خلاف مقابلہ کرنا, یہ مسلمان کی فریضے میں شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ 5 نماز ہمارا اس طرح طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اس نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے پیٹ میں رزق حلال ہو, پھر ہمارا بدن, پھر ہمارا نیت صاف ہو, پھر ہمارا بدن صاف ہو, پھر ہمارا کپڑے صاف ہو, اور جب ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جاتا ہے, ہم اپنا ہر چیز اللہ کی سپرد کر لے اور اللہ سے مدد مانگے, اللہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے, اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کا کامیابی کا ہم دعا کر لے. دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہو جائے گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گے. تو ہمارے اندر عدل اور رحم ہونا چاہیے, اور خلق خدا سے جس کا نام ہے اس سے پیار کرنا چاہیے, تعصب نہیں کرنا چاہیے. جی حضرت صاحب بڑی ماشاءاللہ آپ نے ایک خوبصورت نصیحت کی ہے. امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہم سب کے فائدے کی بات ہے, اس پر عمل کرنا. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح ابھی یہ روح کی بالیدگی کے لیے تو بڑا اچھا ایک نسخہ سب کے لیے بتا دیا ہے. میں میڈیا کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح اپنے اہداف بتائے ہیں, ملک اس وقت گمبھیر صورتحال ہے ملک کی, تو اس ساری صورتحال میں میڈیا کا کیا رول بنتا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میڈیا وہ آواز ہے, وہ طاقت ہے کہ میڈیا کے ذریعے حقائق ہر کان تک پہنچ سکتا ہے. الحمدللہ میڈیا آج اتنی آگے نکل چکا ہے. تو میڈیا والوں سے, آپ سے اور دوسرا میڈیا والا بھائیوں سے میرا یہ گزارش ہوگا کہ جدھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, آپ نے تعلیم کیا ہے, آپ کے پاس شعور ہے, آپ کے پاس ضمیر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, جدھر آپ کو حق نظر آتا ہے, یہ میرا اور آپ کا اور سارا ان لوگوں کا جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے, وہ سب کا ذمہ داری ہے کہ حق کو اجاگر کر لے, حق اور سچ کو لوگوں تک پہنچا دے, اس کا ساتھ دے دے, ان کا تشہیر کر لے. باقی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے, اور یہ کہنے کی ضرورت, میں آپ کے سامنے یہ بات میں نے کئی بار دوستوں سے یہ بات کی ہے ان لوگوں سے کہ ذوالفقار میر جو ہے نا, میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں, وہ انسان ہے کہ وہ حق پرست اور ایک ایماندار انسان ہے. میرے یہ کہنے سے پہلے آپ نے اس باتوں پر عمل کیا ہے, اور آپ دوسرے میڈیا والوں کو بھی یہ پیغام دے دیں, اللہ کرے کہ وہ بھی اسی باتوں پر عمل کریں. آپ کا بہت شکریہ حضرت صاحب, آپ نے اپنا چکوال کی ٹیم کو وقت دیا, آپ ہمارے پروگرام آمنا سامنا میں شامل ہوئے. آپ سے گفتگو کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے لوگوں کو بھی بہت سے جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے, اور وہ اس گفتگو سے
بہت کچھ سیکھیں گے. میں آپ کا بھی بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے ٹیم دیا ہے، ہمارے فقیر خانے پہ آئے تو مجھے اپنی محبت سے اخلاص سے نوازا ہے. یہ آپ کا گھر ہے. آپ کی درازی عمر کے لیے، آپ کو مزید سچ اور حق ساتھ دینے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، اور خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آمنا سامنا میں کاروان ناجیہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت پیر ظفر منصور صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے تمام جو سوالات تھے اس کا بڑی ہی ہمت سے اور بڑی ہی اچھے طریقے سے ان تمام سوالات کا جواب دیا جو ان سے پوچھے گئے. ناظرین، ان کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں. ہمارے جو اعمال ہیں اسی وجہ سے پاکستان آج اس حد تک اور اس انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ آج ہم اغیار سے ڈرتے ہیں. کاروان ناجیہ کا جو پیغام ہے وہ حضرت صاحب نے آپ کو بتایا، وہ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، وہ انتہا پسندی کے خلاف ہیں، وہ ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہو یا ملک کے خلاف ہو. یہ بہت ہی اچھا پیغام ہے، اور اچھا پیغام جہاں سے بھی آئے جو بھی دے اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو دیکھنا بھی چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. جہاں تک ملک میں مختلف جو تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، چاہے فلائی تنظیمیں ہیں، چاہے NGOs ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اور اپنے اپنے اعلانات کے ذریعے، اپنے اپنے ایجنڈے کے ذریعے، اپنے منشور کے ذریعے وہ لوگوں کی خدمت کا دعویٰ کر رہی ہیں. لیکن یہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ تنظیمیں کیا اپنے جو الفاظ ہیں ان کا پاس رکھتی ہیں، اپنے جو اعلانات ہیں کیا اس پر عمل کرتی ہیں، ان کی جو قیادت کہتی ہے کیا اس پر عمل بھی کرتی ہے یا نہیں. یہ عوام کی سوچنے کی بات ہے. کوئی بھی ایسی تنظیم ہو، چاہے کاروان ناجیہ ہے، چاہے کوئی اور تنظیم ہے، عوام کا یہ کام ہے کہ پرکھیں کہ ان کا جو سرپرست اعلیٰ ہے، ان کا جو صدر ہے، ان کا جو چیئرمین ہے، اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے. اگر وہ باعمل ہے تو اس کی تنظیم بھی باعمل ہوگی. یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کے ذریعے عوام آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہم تنظیم کا سربراہ کسی نااہل آدمی کو بنائیں گے یا ایسے آدمی کو بنائیں گے جو خود ہی وطن دشمنی میں اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کی تنظیم بھی، اس کی جماعت بھی ملک دشمن ایک جماعت تصور ہوگی اور ایسی سرگرمیوں میں آگے ہوگی. جہاں تک کاروان ناجیہ کے سرپرست اعلیٰ پیر ظفر منصور صاحب سے گفتگو کا مقصد تھا، تو یہ جو اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ابھی تک ایک فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری تھا وہ بھی عوام کے سامنے لانا تھا. کیونکہ تنظیم کے مقاصد میں یہ میرے خیال میں پیچھے ہے کہ وہ میڈیا کو زیادہ آگے نہیں آنے دیتے اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا سے بچ کر یہ اپنا کام جاری رکھیں. لیکن میڈیا کا یہ کام ہے کہ جو اچھا کام جہاں بھی ہو رہا ہو اس کو بھی فوکس کریں، اور اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہے تو اس کو بھی سامنے لائیں. آج کی اس گفتگو کے نتیجے میں امید کرتا ہوں کہ چکوال کی عوام کو کاروان ناجیہ کے حوالے سے اپنی جو معلومات ہیں اس کو درست کرنے کا موقع ملے گا. اپنے میزبان ذوالفقار میر، کیمرہ مین گل عباس اور ثاقب عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.